اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انڈے توڑنے کا کفارہ۔ کتاب ذخائر العقبہ صفحہ 83 پر مذکور یہ روایت سید ابن مسیب سے روایت کی گئی ہے۔ اسے ابن شہر عاشوب نے مناقب میں ابو القاسم کوفی کی کتاب سے اور قاضی نعمان نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سید مسیب روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور عمر کا قول ہے، میں اس لمحہ خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب مجھے کوئی مشکل آئے تو علی ابن ابی طالب میرے پہلو میں نہ ہو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا، یا ابوالحسن علیہ السلام، میں جب بھی آپ علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں یا کسی قضیہ کا حل دریافت کرتا ہوں تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ غور و فکر کے بعد جواب دیا کریں؟ مولا متقیان علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھول کر ان کے سامنے کیا اور پوچھا، اس میں کتنی انگلیاں ہیں؟ حضرت عمر نے فوراً جواب دیا، اس میں 5 انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لینے کی بجائے فوراً کیوں بول اٹھے؟ کہا، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرمایا، جس طرح انگلیوں کے شمار میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسی طرح تمام حقائق و مطالب میرے سامنے واضح اور اشکار ہیں اور کسی مرحلے پر مجھے سوچ بچار کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ابن زبیر کہتا ہے کہ ایک دن ہم شام کی مسجد میں داخل ہوا تو ایک سن رسیدہ بزرگ کو دیکھا جس کی رگیں ضعیفی کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سامنے گیا اور سلام کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ، آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، عمر ابن خطاب کو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ کہا، ہاں، ہم جنگ یرموک میں حاضر تھے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی حدیث یا اس کا واقعہ سنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہم حاجیوں کی ایک جماعت فریضہ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ تھی۔ حالت احرام میں ہم لوگوں نے شتر مرغ کے چند انڈے اس کے گھونسلے سے اٹھائے اور انہیں پکا کر کھایا۔ جب ہم مناسک حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف رہتے سفر باندھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا، لا محالہ کفارہ ہے، بہتر ہے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں۔ اس مسئلے کی پریشانی میں ہم حضرت عمر کے پاس پہنچے اور ہم نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر نے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ ایک دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، کیا ابوالحسن علی ابن ابی طالب گھر پر ہیں؟ جواب ملا، آپ گھر میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، چلیے ہم اصحاب رسول میں سے کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ حضرت عمر کے ساتھ مختلف اصحاب کے پاس گئے اور مسئلے کو بیان کیا، لیکن تمام اصحاب اس مسئلے کے حکم میں اختلاف کیا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا، ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے، فیصلہ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو ایک عورت کے پاس بھیجا تاکہ اس سے گدھا مانگ کر لائے۔ ہم سوار ہو کر حاجیوں کے ساتھ علی طالب علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت کھیت میں کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے تمام مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسئلے کا حل یہ ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں کی تعداد کے مطابق جوان اونٹنیاں یعنی ایک انڈے کے بدلے ایک اونٹنی، اگر 5 انڈے کھائے گئے ہیں تو 5 اونٹنیوں کے درمیان ایک نر اونٹ چھوڑ دیا جائے۔ جو بھی اونٹنی بچہ دے اس بچے کو خانہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابوالحسن، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اونٹنیاں حاملہ ہوں اور کچھ حاملہ نہ ہوں۔ جناب امیر علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا تاکہ تمام انڈے بچے نکالیں، کیونکہ کچھ انڈے خراب بھی تو ہوتے ہیں۔